السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دیں۔ جیسے سامعین، اور یہ آگرہ سعید نگر بڑی مسجد کے امام ہیں، ان کا عقائد اتنا گندا ہے کہ حضور کے حاضر و ناظر، حضور کے مختار و قل، حضور کے علم غیب کو جو مانے وہ کافر ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے۔ اور اسی مسجد کا ایک متولی ہے جس کا نام ہے عمران مفتی۔ یہ دونوں کے عقائد بہت گندے ہیں، تو جو سعید نگر کے صحیح عقیدہ مسلمان ہیں وہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچیں، اور ان کو اپنا مال محنت کی کمائی دینے سے بھی بچیں، اور اس ریکارڈنگ کو تمام آگرہ کے کونے کونے تک پہنچا دیں تاکہ کوئی بھی صحیح عقیدہ مسلمان ان کے پیچھے نماز نہ پڑھے، اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ پر واٹس ایپ کے ذریعے سے بات چل رہی تھی علم غیب کے تعلق سے۔ انہوں نے علم غیب کا انکار کیا اور کہا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھتا ہے وہ مشرک ہے۔ کس چیز کا عقیدہ رکھتا ہے؟ الحمدللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے، غیر اللہ کے لیے علم غیب کا تسلیم کرنا، ماننا، کسی اور کے لیے ماننا اللہ کے علاوہ، یہ شرک ہے۔ تو میں نے کہا حوالہ، تو انہوں نے کتاب پیش کی تھی، میں نام بھول گیا۔ تو آپ کا اس تعلق سے کیا عقیدہ؟ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ہے؟ جی، غیب کا علم جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہے، اس کے تعلق سے آپ کا عقیدہ ہے کیا ہے؟ ہاں حضرت، الحمدللہ میرا تو عقیدہ ہے۔ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو غیب کا علم عطا کیا ہے۔ توبہ لا حول ولا قوت الا جی، یہ تو بہت غلط بات ہے، یہ تو غلط عقیدہ ہے آپ کا بے انتہا۔ اللہ کے علاوہ غیب کا علم تو کسی کو بھی نہیں ہے۔ غیب کا علم کسی کو نہیں ہے؟ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی ولی کو۔ قرآن پاک کی آیت پڑھی، اس میں کہا ان اللہ عنده علم، یعنی کہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اچھا، آگے بات سمجھ میں آپ کو؟ اور بارش کب برسے گی، کہاں برسے گی، کتنی برسے گی، کیا ہے اس چیز کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک۔ اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، روڑا پتھر جان سانپ ہے، کیا ہے، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اچھا، اور کون انسان کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس حالت میں مرے گا، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور کون انسان کیا کمائے گا، کیا کرے۔ جی جی جی، ہاں بولیے۔ اللہ کی بغیر عطا کے کسی کو معلوم نہیں، اللہ کے عطا کرنے سے بھی معلوم نہیں۔ اللہ کے نے دیا ہی نہیں کسی کو اس چیز کا علم۔ صحیح میں حضرت؟ ہاں صحیح میں۔ تو کیا آپ کو پتا ہے اچھا، کون کب مرے گا؟ آپ کو پتا ہے کون کب مرے گا؟ ہمارے نبی تو جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے تو۔ توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ توبہ مت کریے حضرت۔ توبہ ہی توبہ ہے۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی کو عورت کے پیٹ میں، جیسے آپ نے کہا کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا علم کسی کو عطا نہیں کیا۔ ہاں بالکل نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ ہاں، مگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم عطا کیا، اور اللہ کے عطا کرنے سے میرے نبی یہ جانتے ہیں کہ عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا۔ میرا یہ عقیدہ ہے۔ تو آپ کا یہ غلط عقیدہ ہے، توبہ کرو آپ اس سے۔ اگر آپ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہو نا، آپ اپنا ایمان، تجدید ایمان آپ کے لیے دوبارہ ضروری ہے۔ تجدید ایمان؟ ہاں، کیونکہ آپ قرآن پاک کی آیت کا انکار کر رہے ہو۔ اللہ کا کلام سچا کلام ہے بالکل۔ اچھا، تجدید ایمان کس وجہ سے وہ ہو جائے گا، تھوڑا بتائیں گے، تھوڑی وضاحت کریں گے؟ تجدید ایمان کے لیے ضروری ہے آپ دوبارہ ایمان میں داخل ہو، اگر اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہو تو آپ۔ کیوں، میں ایمان سے باہر ہو گیا حضرت؟ بالکل،
آپ اللہ کے کلام کا انکار کر رہے ہو, آپ ان کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہو, آپ قرآن پاک کی آیت کا جھٹلانے والا کافر ہے. اچھا اچھا اچھا, قرآن پاک کی آیت کا انکار کرنے والا کافر ہے. بالکل ایمان سے خارج. اللہ کے نبی کی ذرا سی سنت کا مذاق اڑانے والا بھی کافر ہے. انکار کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ اکبر, ماشاء اللہ, بالکل اچھی بات کہی آپ نے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. یہ بات تو میں بات کی حضرت. ماشاء اللہ, مگر میں نے قرآن پاک کی آیت کا انکار نہیں کیا حضرت. تو آپ انکار نہیں کر رہے تو مانو اس چیز کو. آپ انکار نہیں کر رہے ہو تو اس چیز کو مانو کہ اللہ نے جو یہ قرآن پاک میں جو کہا ہے یہ بالکل سچ ہے. اس کے علاوہ بھی یہ جو آدمی عقیدہ رکھتا ہے وہ غلط ہے. اچھا اچھا, تو اگر جیسے میں نے یہ عقیدہ رکھ لیا تو میں کافر ہو جاؤں گا؟ بالکل ہو جاؤ گے جی. آپ قرآن پاک کی آیت کا انکار کرنے والے ہو. انکار اسی کو نہیں کہتے ہیں. آپ دیکھیں, سنو میری بات سنو. انکار آدمی اسی چیز کو نہیں کہتا ہے کہ زبان سے انکار کرے کہ میں نہیں مانتا. آدمی اپنے عمل سے اس چیز کو ثابت کر رہا ہے, یہ بھی انکار کرنا ہے. اچھا حضرت, جیسے میں نے یہ عقیدہ رکھا تو میں ہی صرف کافر ہوں گا. میں بریلوی ہوں تو صرف بریلوی ہی کافر ہوگا یا اگر کوئی دیوبند کا شخص؟ نہیں, اس سے مطلب نہیں ہے. دیوبندی بریلوی سے مطلب نہیں ہے. دیوبندی بریلوی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ جو کہہ رہے ہو دیوبندی بریلوی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے کوئی بھی آدمی عقیدہ رکھتا ہے, چاہے وہ دیوبندی عقیدے کا ہو چاہے بریلوی عقیدے کا ہو, جو اس چیز کا عقیدہ رکھتا ہے, ہاں کوئی بھی ہو, وہ تو کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو, دیوبندی بریلوی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا حضرت, اور صحیح دیوبندی بریلوی کی باتوں کو کرنا تو یہ تو بے انتہائی درجے کی گھٹیا بات ہے. آپ جو دیوبندی بریلوی نام لا رہے ہیں بار بار, یہ تو انتہائی گھٹے درجے کی بات ہے. اچھا حضرت, اچھا حضرت, چلیے تو سن لیجیے حضرت. ہاں سنائیے. نے یہ کفر کیا ہے جی, یہ کفر تھانوی جی نے کیا اپنی کتاب حکایات اولیاء میں. کیا کہہ رہے سمجھ نہیں آ رہی بات. تھانوی جی نے یہ کفر کیا ہے اپنی کتاب حکایات اولیاء میں. تھانوی نے؟ ہاں تھانوی جی نے یہ کفر کیا ہے. تھانوی جی مت کہو, پہلے تو آپ کم سے کم یہ نام تو صحیح طریقے سے لے لو. تھانوی جی کر رہے ہو آپ. اچھا چلیے, اتنا بڑا انسان حکیم الامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نے جس نے ہر چیز کو کتابوں میں لکھا ہے, آپ اس چیز کو تھانوی جی کر رہے ہو. حضرت دیکھیے, اب تھوڑا صبر رکھیں. مولوی اشرف تھانوی صاحب اپنی کتاب حکایات اولیاء, ہاں حضرت لگائیے, اللہ نے جو مقام دیا ہے ان کو. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قوم کے راجپوت تھے جن کا نام عبداللہ تھا, اور لوگ ان کے گھر جو ہے وہ تعویذ لینے جاتے تھے. کون لوگ؟ جن کے یہاں حمل ٹھہرتا تھا, جن کے یہاں حمل جو ہے ہوتا تھا. تو وہ لوگ جب ان کے یہاں تعویذ لینے جاتے تو وہ کہہ دیتے کہ جاؤ تمہارے گھر لڑکی ہوگی یا لڑکا. لوگوں نے پوچھا کہ حضرات کیا چیز کہاں لکھا ہے, وہ یہ کہتے تھے کیا تیرے گھر لڑکی ہوگی یا لڑکا, اور جو آپ بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا. ٹھیک ہے, جو آپ بتا دیتے تھے وہی ہوتا تھا. تھانوی جی اپنی کتاب حکایات اولیاء میں نقل کر رہے ہیں. یہ کفر جو ہے انہوں نے کر دیا ہے, اور اس کفر سے اب بچیں گے نہیں. اور ایک کفر اور سنیے ان کے آگے. کہتے ہیں کہ مولانا حبیب الرحمان صاحب, ان کے بزرگ ہیں یہ بھی, بہرحال فرمایا. اور یہ ارے آپ جو بات کر رہے ہو وہ بات کرو, اتنا تو وقت تھوڑی ہوتا ہے کسی پہ. آپ تو اپنی طرف فارغ ہو کر بیٹھے ہو. جو بات ہو رہی ہے اس کا جواب دو. آپ ادھر مت بھاگیے. تھانوی جی کو کافر ثابت کیا ہے آپ نے, تو تھانوی مانوی کی بات چھوڑو, ہم بات کر رہے ہیں قرآن پاک کی. آئی سمجھ میں, آپ وہ چھوڑو, آپ یہاں آئیے قرآن کے بعد. ارے ایک منٹ حضرت ایک منٹ. ابھی آپ ایک منٹ نور بھائی, ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ تھانوی کا نام عزت سے لو, اور اب آپ ہی کہہ رہے ہو تھانوی وانوی کی بات چھوڑیے. یہ کیا اصول ہوا؟ یہ اصول نہیں ہے, بار بار اسی چیز کو لا رہے ہیں. اب سنیے, یہ مجھے کتاب دکھا رہے ہیں, سنیے یہ کتاب دکھا رہے ہیں. کتاب کا نام حکایات اولیاء ہے, اور اس کے اندر تھانوی صاحب نے, مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ محلے کے ایک راجپوت تھے, عبداللہ راجپوت, اور ان کو ایسا کشف تھا کہ ان کے پاس کوئی بھی حاملہ عورت آتی تھی. سنیے کہ تھانوی جی اس بات کو اپنی کتاب حکایت لکھ چکے ہیں کہ قوم کے ایک راجپوت تھے, ان کے بزرگ تھے عبداللہ راجپوت. ان کے گھر جو ہے کوئی تعویذ لینے جاتا, ان کے پاس کوئی تعویذ لینے جاتا, تو وہ کہتے تھے کہ جا تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا.
और जो आप बतला देते थे वही होता था। थानवी की मोहर भी लगा रहे हैं ये कहकर। अच्छा, एक और जो है हवाला है जिसमें वो कहते हैं कि हजरत ये आप कैसे बता देते हैं, तो थानवी जी के जो बुजुर्ग हैं या अब्दुल्ला राजपूत साहब कहते हैं कि क्या करूं, बेमुहाबा मौलूद की सूरत मेरे सामने आ जाती है। मैंने ये बोला था आपको जी। वो किताब के साथ में दूसरा बंदा था, उसको भी मैंने यही बताया था। अरे क्या यार, इतना वक्त कहाँ है मेरे पास में, क्या क्या बातें हो रही है? अरे भैया इतना वक्त कैसे नहीं हजरत, मैं वो तो मैंने पहले सोच लिया था ना। इतना फारिग थोड़ी बैठा हूँ मैं। जनाब, इन्होंने जो किताब बताई थी वो मैं मार्केट से खरीद के लाया था, और वही किताब को इन्होंने जब खोल के मुझे पढ़ाया तो उसमें ये इबारत मौजूद है जो ये पढ़ के बता रहे हैं। वो एक इबारत मौजूद है कि हाँ, वो मेरे पास में वो किताब लिया ना, 100 नहीं है। ऐसा में जी जी, मेरे पास लिया ना उस किताब को, और इस आदमी को लिया ना मेरे पास में। ऐसे बात नहीं होती फोन पे। अब आदमी कौन मशगूल है कौन नहीं है क्या ही थोड़ी। अच्छा, एक चीज और मौजूद है तो थानवी जी काफिर हुए ना, उन्हें तस्दीद ईमान से काबू करना था, मगर बगैर तस्दीद ईमान के मर गए। क्या कह रहे हैं? हाँ भाई, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये इबारत मैंने दिखा दी, किताब में मौजूद है, और यही लिखा हो कि माँ के पेट में क्या है, अशरफ अली थानवी के पीर जानते थे, जो उनके अब्दुल्ला राजपूत थे, पीर नहीं बुजुर्ग बोला है, बुजुर्ग, हाँ बुजुर्ग जानते थे, तो फिर वो तस्दीद ईमान के काबिल हुए कि नहीं हुए हाकिमुल उम्मत? तो किताब तो पढ़े, क्या लिखा है उसमें, ये थोड़ी किसी के कहने जी हो जाए। मरे हैं बगैर ईमान तस्दीद के मरे हैं। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। वो आप जैसे लोगों की दिमाग में खोपड़ी भरी हुई है ना। तो अच्छा, एक मिनट हजरत, इन्होंने एक बुखारी शरीफ की हदीस मुझे दिखाई है कि जब बदर की लड़ाई हुई थी, बदर के मैदान में एक रोज पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशान गोही कर दी कि यहाँ पे अबू जहल मरेगा, यहाँ पे उकबा मरेगा, यहाँ पे शैबा मरेगा। और जब जंगे बदर खत्म हुई तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जहाँ जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशान लगाया वो काफिर जहन्नमी वहीं मरा हुआ पाया गया। तो अल्लाह के नबी को बदला दिया गया था हजरत जिब्रील के जरिए से। तो हजरत आपने तो मुतलकन बता दिया ना कि मुतलकन हराम है, तो यहाँ तो फिर आप कुरान की मुखालफत कर रहे हैं। अगर आप इस हदीस को मानेंगे तो आप खुद कुरान की मुखालफत करेंगे, क्योंकि आपने फरमाया ना किसी को अल्लाह के नबी को, जब अल्लाह के नबी को बदला दिया गया हजरत जिब्राइल के जरिए से, तो ये गैब इल्म कहाँ हुआ? तो ये गैब नहीं उसको कहते हैं कि कोई पता ना हो और पहले वैसे बता दिया जावे। नहीं तो गैब किसको कहते हैं, छुपी हुई चीज को या जाहिरी चीज को? गैब छुपा नहीं, गैब छुपा हुआ। अभी तो जंग हुई भी नहीं, अभी तो जंग हुई भी नहीं। हाँ, तो जंग हुई नहीं है तो अल्लाह के नबी को बतला दिया ना पहले ही। किसने बतला दिया? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बतला कर चले गए। तो वो आयत पढ़ दीजिए कि जहाँ कहाँ पे बताया, वो हदीस पढ़ दीजिए कि अल्लाह के रसूल को कहाँ बताया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके कि यहाँ उकबा मरेगा, यहाँ शैबा मरेगा, या आप यहाँ मेरे पास आ जाना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं हर चीज का आपको जवाब दे रहा हूं। मैं समझ गया आप, मैं इतने सुनो, एक मिनट सीधा दुरुस्त होगा, लेकिन आप तो खुद कुरान और हदीस के खिलाफ बात कर रहे हैं हजरत। कौन आप? बेवकूफ इंसान हो आप, इस तरह की बातें कर रहे हो। नहीं, आपने बोला कि जिब्रील ने आगे बताया, तो ऐसा कहाँ ऐसा तो मैं कह रहा हूँ ना, जब मैं फारिग होऊंगा आपको यहाँ हर चीज का जवाब दूंगा। मैं ये थोड़े मना कर रहा हूँ, आपके पास जवाब ही नहीं है, देना होता आप ये चाह रहे हो कि मैं हर चीज का जवाब आपको मोबाइल पे देता रहूँ? मैंने आपको हदीस से साबित कर दिया। आपने जो ये 5 चीजें पढ़ी कि अल्लाह के अलावा किसी को इल्म नहीं है, आपने मोहर लगा दी, कैद लगा दी, तो ये इल्म हुजूर को कैसे हो गया? कौन कहाँ मरेगा? और सुनिए, एक मिनट चुप हो जाओ, और एक हदीस सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे मेरे पास आ गया, तुम बेवकूफ इंसान हो, बोली जा रहे हो तुम। हम कहाँ बेवकूफ इंसान है हज़रत, मैं तो आपको ईमान वाला समझता था, लेकिन आप तो आवाम को ही गुमराह कर रहे हैं माज़अल्लाह। अब ये रिकॉर्डिंग जो है मैं पूरे आगरे में फैलाऊंगा इसको। एक मिनट, आपका अकीदा इतना कुफरिया है कि आपने जो है हुजूर की शान में भी गुस्ताखी की है, और आपने क्या बोला? हुजूर को इल्म गैब नहीं है, आपने ये बोला। नहीं है, अल्लाह ने नहीं दिया, अल्लाह ने नहीं दिया, और आप इसको तस्लीम भी कर रहे हैं, अल्लाह ने अता नहीं किया। हाँ, और आप इसको तस्लीम भी कर रहे हैं कि जंगे बदर में जिब्रील ने आके बताया। तो कहाँ बताया? कौन सी हदीस आई है कि जिब्रील ने आके बताया? बताइए। तो यहाँ आ जाइए मेरे पास में। हाँ, कहाँ आ जाइए? कोई दिमाग खोपड़ी नहीं है आपके अंदर? नहीं, हमारे पास तो नहीं है, आपके पास ज्यादा है। तो जब हम कह रहे हैं आप यहाँ मस्जिद में आइए, आप यहाँ आते हो, तो यहाँ बात करने में क्या हो रहा है आपको? कहाँ पे बात करके? आपके पास तो अरे फोन पे बात हो रही है ना आपसे। अच्छा, फोन पे बात होती है, पता मैं सारे होकर बैठा होगा, मैं आपसे बात करता रहूँ। आप क्या चाहते हैं, मस्जिद में मजमा लगवाना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, तो मस्जिद में मजमा लगवा दिया जाए। इस कुफरिया इबारत जो आपने कुफ्र बोला अपने मुंह से,
ٹھیک ہے ہاں آ جائیے آپ آئیے نا. کتنے لوگ آپ کے خلاف دنیا ہوں گے کے کسی معلوم ہے؟ چیز کو اچھا کتنے ٹھیک ہے، لوگ آپ کے اگر آپ خلاف ہو چاہتے جائیں گے ہیں معلوم ہے؟ تو آپ کے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیے اور آپ میرے پاس آئیے، آپ کون ہو سمجھ میں. میں نام کو چھوڑیے، نام تو میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. ایک منٹ رکو. ان کا نام چھوڑیے. نور بھائی سنو، دیکھیے ہاں آپ کو نہ حدیث کا علم ہے، نہ قرآن کا علم ہے، نہ تفسیر پڑھی ہے. آپ نے عالم کی مہر پتہ نہیں کس نے لگا دی آپ کو، ٹھیک ہے. آپ نے مطلقاً وہاں پہ حرام منع کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے. جب میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تو آپ نے بولا اللہ نے بتایا، تو یہ چیز آپ نے پہلے کیوں نہیں اب یہ بتائی؟ جو قرآن پاک کی آیت ہے جو میں نے پڑھ کر سنائی، ان کو انکار کرتے ہو آپ؟ اس کی تفسیر پڑھو نا. وہ نور بھائی خاموش، ذاتی کی نفی ہے وہاں پہ. اس کی تفسیر پڑھ کے بتاؤ. اس کی کل علم غیب اور یہاں سے غیب کی وہاں پر نفی ہے، عطائی کی کوئی نفی نہیں ہے وہاں. یہاں سے، اور سنیے سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. کی بات کر رہے ہو سورہ جن بن جن، میں کہہ رہا ہوں یہاں آئیے مسجد میں آپ. یہ دیکھیے یہ آیت کا نام جن بن کر. ارے کس نے عالم بنایا ہے اس کو یار؟ قرآن پاک کی صورت کو بگاڑ کے بول رہے ہو. معاذ اللہ رب العالمین. میں تو ان کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہوں. مولانا صاحب کیوں تمہارے ہوش کہاں ہیں؟ کہاں گم ہو گئے تمہارے ہوش؟ بھاگ گیا. مفتی عمران صاحب بات کر رہے ہیں. مفتی صاحب، ہلو مفتی صاحب بات کر رہے ہیں. جی مفتی صاحب، یہ جو سعید نگر میں بڑی مسجد کے جو امام صاحب ہیں، آپ کون بول رہے ہیں؟ میں جمشید علی بات کر رہا ہوں. کہاں سے؟ دلی سے. جی بتائیے. یہ سعید نگر بڑی مسجد کے جو امام صاحب ہیں، جی ان کا عقیدہ تو بڑا خراب ہے حضرت. ان کو امام کیسے بنا رکھا ہے آپ نے؟ کیا ہو گیا؟ یہ کہتے ہیں حضور سے وسیلہ مانگنا حرام ہے، حضور سے مدد مانگنا حرام ہے، حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور حاضر و ناظر نہیں، جو علم غیب مانے وہ کافر ہے. اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں یہ بتائیے بھائی اتنے گندے عقیدے والے کو آپ نے امام بنا رکھا ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں بس اتنا بتا دیجیے. میں کہہ رہا ہوں امام کو ہٹائیے، اچھے عقیدے والے کو لائیے نا. بتائیے نا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. مطلب آپ بھی انہی کے ساتھ ہیں کیا؟ آپ کا بھی وہی عقیدہ ہے کیا؟ آپ کا بھی وہی عقیدہ ہے کیا؟ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں یہ بتائیے. ارے جو پوچھ رہا ہوں وہی تو بتاؤ، آپ کا بھی وہی عقیدہ ہے کیا؟ وہ اس کو چھوڑیے، آپ یہ بتائیے آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. میرے پاس فون کیا ہے میرے بھائی، آپ یہ بتائیے مجھ سے کیا چاہتے ہیں. مفتی عمران صاحب، آپ متولی ہیں نا مسجد کے؟ آپ کیا چاہتے ہیں بس یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے پیچھے اتنے لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں، سعید نگر بڑی مسجد جو امام ہے آگرے میں، اتنے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اتنے لوگوں کو ان کا عقیدہ نہیں معلوم ہے، اور ان کا عقیدہ اتنا گندا ہے کہ شیطان بھی شرما جائے. ایسا ہے آپ تشریف لے آئیے. کہاں؟ آگرہ. اچھا ٹھیک ہے، وہاں شہید نگر میں آپ کے سامنے پوچھیں گے ان کا کیا عقیدہ کیا نہیں ہے. نہیں ان سے تو فون پہ بات ہو گئی نا، انہوں نے تو خود کھلم کھلا بولا ہے کہ جو حضور کے علم غیب کو مانے وہ کافر ہے. تو آپ تشریف لے آئیے. اچھا آپ کا کیا عقیدہ ہے حضرت؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ارے آپ میرے ٹھیکیدار ہیں بھائی عقیدے کے. ہاں عقیدے کے تو ہر کوئی ٹھیکیدار ہے، کسی کو مفتی بنایا تو اس کا ٹھیکیدار تو عوامی ہوگی نا. میرے بھائی میری بات سنو، آپ میرے عقیدے کی کیسے ٹھیکیدار ہیں یہ بتائیے. اچھا ٹھیک ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب امام ایک منٹ رکو مقتدی جو مقتدی ہوتا ہے نا، سنیں نا، جو مقتدی ہوتا ہے نا، سنو، اس کو امام کے بارے میں جاننے کا حق ہوتا ہے. آپ میرے نہ مقتدی ہیں، ہاں نہ میرے آپ جو ہے امام ہیں. اچھا بھائی آپ اچھا ایک منٹ رکیے، سنیے. میں نے پوچھا تھا آپ سے امام صاحب کی، آپ نے بتائی آپ کے امام صاحب کا عقیدہ خراب ہے. آپ نے کہا ہم ہر دیوبندی کو پہچانتے ہیں اور ہر دیوبندی سے بات کریں گے. ارے یار بیچ میں نہ بولو یار، میوٹ کرو. رسول ہے وہ گستاخ رسول ہے. اس کی جنگ قیامت تک جب تک دیوبندیت مٹ نہیں جائے گی تب تک چلتی رہے گی. ہیلو، یہ مت بولو کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہو. ہم ہیلو. ارے بابو ارے نور بھائی بات تو سن لو. ارے میں نور بھائی نہیں بول رہا ہوں، میں جمشید بھائی بول رہا ہوں. ارے وہ جو پیچھے بول رہے ہیں آپ، وہ عبد الکریم بھائی ہیں. ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے امام صاحب کی کہی، ٹھیک ہے،
دیکھیے میں ہم یہ کہہ رہا کہ ہوں، آپ آ جائیے وہاں عمران شہید صاحب نگر سنیے بیٹھ کے سنیے آپ سنیے میری بات سنیے، میں تو سامنے جب آؤں گا، لیکن اب شہید نگر مسجد کے جو عوام ہے نا، جو وہاں کی بریلویت عوام ہے، وہ آپ سے گفتگو کرے گی کہ آپ لوگوں کے اتنے گندے عقائد ہیں کہ جو حضور جی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی حضور کی شان میں بھونکتے ہو، اسی چلیے حضور کی شان آج میں گستاخی کرتے عوام ہو، سے بات کر لیں وہ گے، ہم خود ٹھیک ہے عوام ان سے عوام سے ڈائریکٹ بات بات کر لیں کرے گے، گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عوام اور سے بات دوسری کر لیں چیز گے. یہ سنیے، اگر مدد مانگنا حرام ہے تو آپ نے اپنے ارے مسجد کے بورڈ پہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں تعاون کریں؟ کیوں مدد مانگ رہے ہو؟ کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ ہلو مفتی صاحب، مر گئے کیا؟ وہ تو مجھے پتا ہے کہ تم مر ہی جاؤ گے. ہلو صاحب، کال کیوں ہلو کاٹ دیا آپ نے؟ بھائی آپ تشریف لے آئیے، جو بات کرنی ہے آپ نہیں، کو میں آگرہ کی جمشید علی بات کرنی ہے قادری بھائی. دلی سے بات کر رہا ہوں، اور میں تشریف بھائی لاؤں کہیں گا سے سعید بات کر نگر رہے ہوں آگرہ. آپ سنیے بات تو تشریف لے سنیے، بات تو آئیے. سنیے. میں سعید نگر آگرہ تشریف لے کر کے آؤں گا، اور اگر یہ امام کا عقیدہ ایسا ہے جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کیا کریں گے یہ بتائیے مجھے. کچھ فیصلہ تو ہونا چاہیے نا آنے کا میرے. دیکھیے سامعین، یہ ہے مفتی عمران سعید نگر بڑی مسجد آگرہ کے متولی، جو فون کاٹ کے بار بار بھاگ رہے ہیں، گفتگو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو مسجد میں امام رکھا ہے اس کا عقیدہ اتنا گندا ہے. جو آپ نے گفتگو سنی، سماعت فرمائی، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جتنے بھی سعید نگر بڑی مسجد کے عوام ہیں وہ ان سے سوال کریں اور ان سے حدیث مانگیں، قرآن کی آیت مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو علم غیب کہاں نہیں دیا. کہاں لکھا ہے ایسا کہ میں نے اپنے نبی کو کوئی علم نہیں دیا؟ حالانکہ یہ لوگ اپنے ہی پیٹ سے، کیونکہ یہ نجد کی اولاد ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نجد سے شیطان کا سینگ نکلے گا، یہ وہی ہیں، یہ انہی کی اولادیں ہیں. تو براہ کرم ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچیں اور اپنی محنت کی کمائی ان کو دینے سے بچیں، اور ان کے گندے عقائد ہیں ان سے اپنے عقیدے کو بچا کے رکھیں، اور ہو سکے تو ان کو جوتے مار کے مسجد سے نکالیں، اور خود بھی بچیں اور اپنے بھائیوں کو بھی بچائیں، اپنی عواموں کو بھی بچائیں. اور ایسے اماموں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت یہ تو آپ غلط کہہ رہے ہیں. نہیں غلط نہیں کہہ رہا، میں تو صحیح کہہ رہا ہوں.